میرے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ بہت ساری دعائیں ہیں آپ کی خوشگوار صحت مند زندگی کے لیے، جس میں بہت مضبوط ایمان آپ کے پاس ہو اور آپ بہت ساری نیکیاں بھی کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو نیکی اور خیر کی چابی بنا دے اور ہر شر کے لیے تالا بنا دے۔ یہ ایک بہت بڑی دعا ہے، سوچئے گا اس کے بارے میں۔ اچھا میرے پیارے بچوں، اب ہم نے نماز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے بڑا تحفہ ہے ہمارے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو 5 دفعہ اپنے ساتھ بات کرنے کی اجازت دی ہے دن میں۔ کتنی پیاری بات ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے یہ سیکھا تھا کہ نماز کے بیچ میں ہم نے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، کیونکہ اطمینان جو ہے نا، وہ نماز کا رکن ہے۔ ہم نے اپنی جسم کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنی آنکھوں کو سجدے کی جگہ پہ فوکس رکھنا ہے، اور ساتھ میں ہماری زبان، ہمارا دماغ اور ہمارا دل ایک ہی کام کر رہا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باتیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب آیا ہے سجدے کی باری۔ سجدہ میں پیارے بچوں ہم اپنا ماتھا اور اپنا چہرہ اللہ کے سامنے زمین پر رکھ دیتے ہیں، اور ہم یہ کام کسی اور کے لیے نہیں کرتے سوائے اللہ کے۔ ٹھیک ہے نا پیارے بچوں؟ اور جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ سجدہ میرے پیارے بچوں 7 ہڈیوں پہ کیا جاتا ہے۔ یہ بڑے مزے کی بات ہے۔ اس میں آپ کی 2 ہاتھوں کی ہتھیلیاں بالکل سیدھی پورے کی پوری زمین کو ٹچ کر رہی ہوں۔ پھر آپ کا ماتھا اور آپ کا ناک، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ماتھا زمین کو ٹچ کر رہا ہے اور ناک نہیں ٹچ کر رہا، دونوں چیزوں کو زمین کو ٹچ کرنا ہے۔ اور پھر 2 آپ کے گھٹنے اور 2 آپ کے پاؤں کے آگے والے جو حصے ہیں، یعنی آپ کی انگلیاں، اور وہ قبلے کو فیس کر رہی ہوتی ہیں۔ ہم آپ کو یہ پوزیشن ویڈیو میں دکھائیں گے۔ اس پوزیشن میں ہم کہتے ہیں سبحان ربی العالی۔ یہ ہم تسبیح جو ہے 3 دفعہ کر سکتے ہیں، 5 دفعہ کر سکتے ہیں، 7 دفعہ کر سکتے ہیں۔ اور میرے پیارے بچوں، وہ دعا جو میں نے آپ کو سکھائی تھی نا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، وہ بھی آپ اس سجدے میں مانگ سکتے ہیں۔ رکوع میں بھی کہہ سکتے ہیں اور سجدے میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اب سجدے میں آپ کوئی بھی مسنون دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، قرآن کی دعا، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن آپ کو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم قرآن سجدے میں نہیں پڑھتے، لیکن اگر قرآن میں کوئی دعا آ گئی ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے اور مجھے بہت اچھی لگی ہے اور میں وہ دعا مانگنا چاہتی ہوں، تو وہ دعا کے طور پہ مانگ سکتے ہیں۔ جیسے حضرت آسیہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں اپنے پاس میرے لیے ایک گھر بنا دیجئے۔ تو یہ کتنی پیاری دعا ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ یہ میں دعا کروں، تو مجھے یہ اجازت ہے کہ میں سجدے میں مانگ سکتی ہوں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں، جیسے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، وہ بھی مانگ سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی اور بھی تسبیحات ہیں جو سجدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، وہ انشاءاللہ جب آپ بڑے ہوں گے تو ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں گے۔ اب اس کے بعد جو آتا ہے نا میرے پیارے بچوں، 2 سجدوں کے درمیان میں ایک پاز لیتے ہیں ہم، جو بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، وہ میں نیکسٹ ٹائم آپ کو بتاؤں گی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔